السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے غزوے کے متعلق، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ صفوان۔ اور اس وقت جس جگہ پر میں موجود ہوں، میرے پیچھے جبل شفر ہے، اور اس کے بالکل قریب پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ الجمع ہے۔ یہ جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، اس جگہ کا نام ہے الجمع۔ تو یہاں پر قریش مکہ نے قرظ بن جابر فہری کو بھیجا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے آئے، اور یہاں اس جگہ پر مسلمانوں کے مویشی چرا کرتے تھے۔ تو وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے جتنے بھی مویشی تھے ان کو چوری کر لیا، اور مسلمانوں کے چرواہے کو قتل کر دیا، اور جتنے بھی اس جگہ پر آس پاس الجمع میں درخت تھے جہاں سے مویشی چرا کرتے تھے ان کو جلا دیا۔ یہ فساد کیا۔ تو اب بات آگے شروع کرنے سے پہلے تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی ویڈیوز میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سرایا کے متعلق بات کی اور 2 غزوات کے متعلق، اور ان میں ایک چیز کامن تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجا یا خود نکلے مدینہ سے، اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکا جائے۔ اب بہت سے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں مسلمان اس طرح کر رہے ہیں، کہ ان کو کیا آئی پڑی ہے کہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکے، ان کو آرام سے تجارت کرنے دیں۔ تو اس کا پہلا مقصد ہم نے یہ بیان کیا تھا پہلی ویڈیو کے اندر کہ ان کے پاس جو مال و دولت تھا وہ مسلمانوں کی پراپرٹی تھی، جو وہ مسلمان مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے ہجرت کے وقت، اس سے وہ بزنس کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اسی مال و دولت سے اس کو حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں پر چڑھائی کرنا ان کا مقصد تھا، مسلمانوں پر حملہ کرنا ان کا مقصد تھا، کہ ہم جو تجارت کر کے بزنس کر کے مال حاصل کریں گے اس کے ذریعے ہم اسلحہ خریدیں گے۔ اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بدر کے اندر انشاءاللہ ہم اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہر روز سفر کے دوران 10 اونٹ نہر کر کے قریش مکہ کھاتے تھے، شراب، کباب اور کنیزیں سب کچھ چلتا تھا۔ تو اتنا مال و دولت ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہی تجارت کر کے۔ اور اس کو ہی روکنے کے لیے اللہ کے رسول بار بار صحابہ کرام کو بھیجتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے یہ جہاد کا ایک مقصد جانا تھا کہ زمین سے فساد کو ختم کرنا، زمین میں امن پھیلانا۔ اب دیکھیں، پہلے جو 3 سرایا تھے اور 2 غزوات تھے، ان میں جب مسلمانوں نے جہاد نہیں کیا کافروں سے، تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ والا کہ قرظ بن جابر فہری جگہ پر آیا اور اس نے مسلمانوں کے مویشی سارے قتل کر دیے اور چڑا لیے، اور ان کے چرواہے کو قتل کر دیا، اور ساری جگہ کو تہس نہس کر دیا، درخت جلا دیے۔ تو یہ اس نے فساد کیا۔ تو جہاد کا مقصد ہے فساد کو ختم کیا جائے۔ آج بھی دنیا میں کئی ملکوں کے اندر اگر فساد ہے، ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے جہاد۔ جب تک جہاد نہیں ہوگا تب تک اس دنیا کے اندر امن نہیں قائم ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوات شروع کیے، بدر یعنی جن کے اندر بڑے بڑے مارکے ہوئے، بدر، احد، خندق، خیبر، بنو نذیر، پھر اسی طرح فتح مکہ، غزوہ حنین، یہ جتنے بھی 9 بڑے بڑے غزوات کے بعد کس طرح اس دنیا کے اندر امن پھیل گیا تھا۔ جس طرح کہ آپ کو حدیث معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت لاکھوں کلومیٹر کا دور کا سفر کر کے آئے گی مکہ میں، اور اکیلی ہوگی، عمرہ کرے گی، اس کو کوئی تکلیف پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہوا، اتنا امن پھیل گیا، کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے۔ لیکن جو ہی جہاد ختم ہوا تو آج آپ حالت دیکھ سکتے ہیں دنیا کی کہ کس طرح فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اور کشمیر کے اندر، برما کے اندر، بڑے بڑے ملکوں کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں پر ہی نہیں، فساد پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاد رکا ہوا ہے۔ تو باہر کیف ہم بات کرتے ہیں آگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نائب اپنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکل پڑے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار تھے، انہوں نے سفید رنگ کا جھنڈا پکڑا اور وہ نکل پڑے ان کا تعاقب کرنے کے لیے، قرظ بن جابر فہری کا اور اس کے ساتھیوں کا۔ لیکن جب آپ ایک جگہ پر صفوان، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ صفوان، کچھ مورخین اس کو موٹے صاد کے ساتھ صفوان اور کچھ اس کو صفوان لکھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ باہر کیف جب اس جگہ پر پہنچے جو بدر کے بالکل قریب ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ تو مکہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا ان کا پیچھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس در سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔